وزیر اعظم نے AVM کا معاملہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ بابر اعوان اور علی محمد خان کو ٹاسک سونپ دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا شفاف انتخابات کے لیے اصلاحات ضروری ہیں، اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی کابینہ نے روایت ہلال کمیٹی سے متعلق قانون سازی کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت کے علاوہ کوئی چاند نظر آنے کا حتمی اعلان نہیں کر سکے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کے پریس کانفرنس میں اعلان، کہا کاروبار اور انسانی حقوق سے متعلق نیشنل ایکشن پلان کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ کاروبار کا ڈیزائن انسانی حقوق کے تحت ہوگا۔ وزیر اعظم نے PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ وزیر اعظم الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات کے معاملے پر اعتماد ملیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت، مشترکہ سیشن پر بھی مشاورت ہوگی۔ لندن میں شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں تھا۔ سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس منجمد کرنے کے آرڈر تھے۔ شہباز شریف کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کی وضاحت ہے، بولے 2 غیر قانونی ٹرانزیکشن پر کرائم ایجنسی نے رابطہ کیا۔ اپوزیشن رہنما کے خلاف فیصلہ پاکستان کی عدالت سے آنا ہے۔ برطانوی عدالت کا فیصلہ آنے سے زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف سرخرو ہوئے ہیں۔ مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا اگر پوری جماعت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ملے گا۔ ظالم پلیٹ میں رکھ کر حق نہیں دے گا، حق لینا پڑتا ہے۔ شہباز شریف کا متعلقہ اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا، بری ہونے کی خبر جھوٹی تھی۔ شہباز گل کہتے ہیں ہماری درخواست پر چھان بین نہیں ہوئی۔ برطانوی ایجنسی سے پوچھا کیسے لوگ ہیں، جواب دیا یہ فراڈی اور چور ہیں۔ شک کی بنیاد پر سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ منجمد کیے۔ فاروق حبیب بولے لڈیاں نہ ڈالیں، رسیدیں دکھائیں۔ ٹویٹ میں لکھا ملازمین کے نام پر 25 ارب کے جعلی اکاؤنٹس کھولے گئے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ چوتھے پارلیمانی سال کے آغاز سے ہی ارکان پارلیمنٹ کی عدم دلچسپی، آج پھر کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا۔ اجلاس کل شام 4 بجے دوبارہ ہوگا۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ 3 سال میں 26 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گیا، 122 ارب 44 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ ایڈیشنل سیکرٹری اقتصادی امور نے بتایا جون 2018 میں بیرونی قرضہ 96 ارب ڈالر تھا۔ روپے کی بے قدری برقرار، ڈالر کی قیمت آسمان پر، انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی مہنگا۔ امریکی کرنسی کی قیمت میں 60 پیسے کا اضافہ، 172 روپے 20 پیسے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ ملک میں مزید مہنگائی کا خدشہ۔ نامور کامیڈین عمر شریف نے علاج کے لیے امریکہ کی اڑان بھر لی۔ ایئر ایمبولینس کے ذریعے براستہ جرمنی، واشنگٹن پہنچیں گے۔ اہلیہ زرین غزل بھی ساتھ ہیں۔ بیٹے جواد عمر کی قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ وفاق، سندھ حکومت اور بول نیوز کا شکریہ ادا کیا، کہا بول نیوز عمر شریف کی آواز بنا رہا۔ اور کراچی میں حبس اور گرمی کے بعد بادل برس پڑے۔ مختلف علاقوں میں وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ بحیرہ عرب میں ہوا کے کم دباؤ کے باعث سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ 3 اکتوبر تک جاری رہ سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔